الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم ریویژن کرتے ہیں۔ کل ہم نے آیت 51 تا 56 کیا ہے، اور پہلے آپ ذرا قرآن اپنے سامنے رکھیں اور سوال کا جواب دیں۔ آپ سب سے پہلے ان 51 تا 56 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسولوں کے حوالے سے ایک اپنی سنت کا بیان کیا ہے۔ وہ سنت کیا ہے جو نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء یا ساری رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت کیا ہے؟ یہ کون سی آیت میں ذکر ہے اور کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ سورت اعراف ہود شعراء میں میں سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے 51 تا 56 میں بتائیں، آپ مجھے دوسری صورت بتا رہی ہیں۔ آیت نمبر 51 میں 51 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی۔ ایکسیلنٹ نادرہ بھابی، میں یہی ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ ٹھیک جواب دیں گی۔ ان لنصر رسلنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ یہ اللہ کا وعدہ، اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی مدد فرماتا ہے، اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب آپ بیان کر سکتی ہیں، جیسے ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ سورہ اعراف، سورہ انبیاء، سورہ شعراء، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے انبیاء کی مدد کی اور کس طرح ان کے مخالفین کو مہلت کے بعد عذاب دنیا میں مطلق کیا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ سوال کریں، شاباش، جلدی کریں۔ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس آیت میں، جو آیت 6 ہم نے پڑھی ہیں، ظالموں کا کیا انجام ہوگا؟ جلدی بتائیں، اور کون سی آیت ہے؟ 52 ہے۔ شاباش افضال صاحب، بالکل 52 ہے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، ان کے کوئی بہانے، اس معذرتیں کوئی نفع ان کو نہیں دیں گی۔ وَلَهُمْ لَعْنَةٌ، ان پر لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ شاباش۔ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہل عقل کون ہے، اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن اور سنت سے مدد حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی پہچان کرتے ہیں قرآن اور سنت کی مدد سے۔ شاباش۔ آیت 54 میں کہا ہدم و بشرا لذکر لأولی الالباب، اہل عقل تو وہی ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت تورات تھی، اب قرآن و سنت ہے۔ وہ ذکر، اور اب یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور آخری سوال اور بڑا اہم سوال کہ قرآن مجید میں انہی آیات میں کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے متبعین کو کون کون سی ہدایات عطا فرمائی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ یہ 55 ہے جی، اگلی آیت جو ہے۔ ایکسیلنٹ افضال صاحب۔ فصبر نمبر 1، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تیسری بات واستغفر لذنبک، اور چوتھی بات وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کو اس طرح جب ہم سمجھتے ہیں سوالوں کے جواب کے ذریعے سے، تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی جی الحمدللہ۔ بالکل سر۔ بالکل ایسے ہی ہے، ذہن کلیئر ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اور قرآن آیا ہی اسی لیے کہ ہم اپنے سارے جو شکوک و شبہات ہیں
ان سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن بالکل کتاب مبین ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ آج ہم نے آیت 57 کرنی ہے، اور آپ کو میں ترجمہ کروں گا، پھر ایک سوال کروں گا، اس کے بعد خود جواب بھی دوں گا تاکہ بات ہمیں کلیئر ہوتی چلے۔ تو سورہ مومن کی آیت 57 میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخلق السماوات والارض، اللہ اکبر، زمین و آسمان کی تخلیق، اکبر من خلق الناس، انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت بہت زیادہ بڑا کام ہے۔ کہ زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ انسانوں کو بعد دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے، جلدی بتائیں۔ بڑی عقل میں آنے والی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ کتنا بڑا تخلیقی کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ جو کافر کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ ہمیں کیسے اٹھائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پاگلو سوچو تو صحیح کہ جس نے زمین و آسمان بنایا ہے، جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا ہے، وہ دوسری دفعہ کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ کس شک میں پڑے ہوئے ہو؟ اور پھر اللہ نے بات صاف بتا دی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کس بات کو نہیں جانتے؟ کہ یہ جو تخلیق ہے زمین و آسمان کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ میں سبحان آپ کے اللہ۔ سامنے سورہ آل آل عمران۔ عمران کی آیت 190 191 پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، یہ جو دن اور رات کا پیدا کرنا، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، اس کو جب انسان غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ کس طاقتوں، کس قدرتوں اور کس حکمتوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو منکرین یا کافر کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، ہمارے کے مٹی ہو جائیں گے۔ سوچو یار، آپ اتنے عقل سے کام لو کہ اس نے تو تمہیں اس پانی سے پیدا کیا جس سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے ایسا انسان بنے گا جو انسان اپنی صلاحیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل سے پیدا کیا۔ اس کی جسمانی ساخت ہو، اس کی روحانی ساخت ہو، اس کی کوئی بھی ساخت ہو، ذہنی ساخت ہو، تو یہ بات مجھے اور آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جس نے پوری زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اس کے حکم سے بالکل دوبارہ لوگوں کو اٹھانا اور پھر ان کو زندہ کر دینا کوئی مشکل کام اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے آیت 57 کی تشریح۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں۔ شاباش۔ سر سوال تو نہیں، لیکن یہ ان کو، یعنی یہ آیت بہت زیادہ توحید کے بارے میں بتائی جاتی ہے، ان کافروں کے بارے میں جو انکار کرتے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ واضح کر رہی ہے کہ بھی اللہ کا آسمان و زمین کو بنانا تھا تو وہ کیا آپ کو نہیں دوبارہ اٹھا سکے گا؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب تو ان کو دیا ہے، لیکن یہ دلیل ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے لیے بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ کو پیدا کرنا دوبارہ انسانوں کو کوئی مشکل نہیں ہے، جس نے یہ تخلیق ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہ وہ دلائل ہیں جو آخرت کے بارے میں ہیں، اور قرآن میں اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے، کہ ہم یقین کر لیں۔ اس لیے کیا ہمارا یقین ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کا یقین ہونا کہ ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے بھلا؟ میرے آپ کے حوالے سے کیا ثبوت ہے، جلدی بتائیں۔ سر دنیا میں عمل درست ہو جاتا ہے جس کا یقین ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتی؟ سوال کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کہ میں یقین رکھتا ہوں
کیا میں اس کو اگر یقین ہے تو میرا عمل بالکل اس طرح ہوگا جس طرح اللہ چاہتا ہے. جس سے منع کیا ہے رک جاؤں گا، جس کا حکم دیا ہے اس میں سبقت کروں گا. جی سر. پھر تو میرا ایمان ہے. اگر میں یہ نہیں کر رہا، جیسے آج ساری مسلم امت، نام و نہاد آج کی مسلم امت جو ہے وہ نہیں کر رہی، اس لیے اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. یہ دلائل ہیں آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے. اچھا، اب یہ تو آیت 57 تھی، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جی. اور 58، اب آ جائیے 58 میں. اللہ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، بات سمجھیے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا ہرگز برابر نہیں ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں نا، اندھا بیچارہ کس کام کا ہے؟ وہ کوئی کام اپنے آپ سے نہیں کر سکتا، آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا. تو دونوں، جو دیکھ رہا ہے وہ تو بڑا کام کا آدمی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے لیے کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کریں، ولا مسیء، اور نہ وہ شخص جو برائیاں کرتا ہے، جو بدکار ہے، وہ اس کے برابر ہرگز نہیں جو ایمان اور عمل صالح کرتا ہے. اچھا، کیوں دونوں برابر نہیں ہیں؟ جلدی بتائیں، مثال سے واضح کریں. ہاں جی پروفیسر صاحب بتائیں آپ. اب بڑے غور سے سنیے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں بالکل حاضر معاملات کی. ایک آدمی برائی کرتا ہے تو وہ تو پھر فساد پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں. اس کی برائی سے معاشرہ کس قدر پلوٹ ہو رہا ہے، اس کی گندگی سے کس قدر افراد متاثر ہو رہے ہیں جو اس سے متعلق ہیں. لیکن جو ایمان اور عمل صالح کرتا ہے وہ کتنا مفید ہے ہر انسان کے لیے جس سے اس کا تعلق ہے. کیوں؟ وہ نہ ظلم کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، نہ کوئی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، لہٰذا وہ سب سے مفید انسان ہے. تو جو آمن و عامل الصالحات کرتا ہے وہ مفید ترین انسان ہے، اور جو برائیاں یا بدکاریاں کرتا ہے وہ سب سے خراب انسان ہے. دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. اچھا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں پہلی آیت کے حصے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور ایمان اور عمل صالح کرنے والا اور برائیوں بدکار آدمی بھی برابر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں؟ اس کا سر جس کو حق کی پہچان ہے وہ بصیر ہے، اور جس یہ کو تو پہچان ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بات ہو گئی. اصل بات یہ ہے کہ جزاک اللہ. اس دونوں کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. آخرت ضروری ہے تاکہ یہ دونوں برابر نہ رہیں. اندھا جو اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کر رہا، الٹا چل رہا ہے، وہ جہنم میں جائے، اور جو اللہ کے احکامات کو جان کے دیکھ کے عمل کر رہا ہے وہ جنت میں جائے. اور جو ایمان اور عمل صالح کرتا ہے وہ جنت میں جائے، اور جو برائی کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے. یہ آخرت کے بارے میں دلیل ہے. آخرت ضرورت ہے اس بات کی. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں آیت ساتھ جوڑتے جائیں نا، قلیلا ما تتذکرون، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو. بھائی یہ اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والا بڑا منصف مزاج ہوتا ہے، بہترین آدمی ہوتا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ آخرت کی دلیل ہے؟ اس بات کا کیوں نہیں تم خیال کرتے کہ اللہ نے تو اس کا بالکل فیصلہ ہوگا قیامت کے دن.
اور پھر اللہ کہتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یہ آخرت کی گھڑی قائم ہو کے رہے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کس بات کا کوئی شبہ نہیں ہے؟ کہ نیکوں کاروں کو اللہ اجر دے گا اور بدکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، آخری حصہ آیت کا، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اکثریت آج آپ کے معاشرے میں موجود ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو بدکاری لوگوں نے کی ہے جا کے، اس سے بڑی بدکاری کیا ہو سکتی کہ غزہ میں مسلمان بچوں عورتوں کو گولیاں ماری جا رہی ہوں اور بھوک سے بلک رہے ہوں، اور اس کے سب سے بڑے جو اس کا باعث ہے ٹرمپ، اس کے لیے جا کے ملک 7 ملکوں کے حکمران اس کے جوتے چاٹے۔ سوچیں ذرا۔ بہت بڑا ظلم ہے سر۔ تو قرآن دیکھیں نا کس طرح ایک ایک چیز کو کھول کے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو قیامت جس میں کوئی شبہ نہیں وہ قائم ہوگی، اور ان بدکاروں کو سزا ملے گی، اور دنیا میں جو نیکوکار ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت، کہ ان کی تربیت ایسی کہ وہ برے کام ہی نہیں کرتے، لہذا ان کو دنیا میں برائی سے بچنے اور نیکی میں سبقت کرنے کا انعام جنت ہے۔ اب بات سمجھ انشاءاللہ۔ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ اصل بات یہ ہے، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عقل دی ہے، اور پھر اس نے کمال یہ کیا کہ اس نے اپنے انبیاء اور کتابیں بھیج کے ہماری راہ عقلی اور علمی اور عملی رہنمائی کا پورا بندوبست کر دیا۔ اب اگر میں اور آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو معاشرہ بالکل ویسا ہوگا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اسی ملک کو دیکھیں جو اسلام اور قرآن و سنت کی شریعت کے نفاذ کے لیے بنا، جب شریعت نافذ نہیں ہوئی تو مجھے آپ بتائیں کون سی برائی ہے جو یہاں نہیں ہے؟ سوچیں ذرا، بات کو سر سمجھیں۔ سر جو حق بات کرتا ہے اس کو پکڑ کے پرے کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا بڑا پیغام ہے قرآن کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ کوئی سوال ہو آپ کا آیت 58 اور آیت 59 کے بارے میں؟ شاباش۔ اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہوں۔ سر یہ ابھی جو اتنا فساد ہے دنیا پہ، تو مطلب یہی ہے کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن دنیا میں کر لو چند روزہ ہے، آخرت دائمی ہے، وہاں تمہیں برائیوں کا صلہ جہنم ہے، اور نیکی ایمان اور عمل صالح کا صلہ جنت ہے۔ انسان کو سوچے، غور کرے۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آیت 60 پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کمال، ایک ایک آیت کو دیکھیں نا، کمال اللہ کے کمال۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور آپ کے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اچھا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنے سارے دنیا میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، میں اور آپ بھی دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے، غزہ کے مجاہدین، عورتوں بچوں کے لیے، اور اس فلوٹیلا کے لیے جس میں ہمارے سینیٹر مشتاق بھی موجود ہیں، اور وہ سب آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو قبول تو نہیں ہو رہی۔ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں، جو برحق فرما رہے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ سر یہ سر وہ انسانوں متضاد، ہمارے عمل متضاد ہیں، ہمارا ایمان گم ہو چکا ہے، ہمارے عمل بہت زیادہ متضاد ہیں ان میڈم، میں سب نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، آپ اس سوال کا جواب دیں۔
سر میں جی نے یہ جو کہا آیت ہے فصبر ان وعد اللہ حق واستغفر کہ صبر کی ضرورت ہے ہمیں اور دعاؤں کی اور اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. دیکھیں وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا یہ جو وہاں عذاب ہے امت مسلم پر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرو میں قبول کروں گا. اب اس کا جواب آپ نہیں دے رہے. اب بڑے غور سے سنیں. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم حدیث کو تشریح نہیں پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی بظاہر وہ آخرت میں اجر کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ان کو. اور حالت یہ ہوگی کہ بندہ کہے گا اس وقت وہ اجر دائمی ہے نا تو بندہ اس وقت کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے اس ہر دعا کا اجر ملتا یہاں. تو یہ ہے اس کا مفہوم کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں. بظاہر جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ اللہ کے ہاں اب ان کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا اجر ملے. تو اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرتا ہے اور آپ کو اس حدیث پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ آخرت میں مجھے اجر ملے گا. اب بات سمجھ آئیے زرتاج صاحبہ کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جزاک اللہ. سر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو قبول نہیں ہو رہی اس میں بھی انسان آزمائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو بات میں سمجھ آ رہا ہوں نا، دیکھیں حکمت تو ہر کام میں اس کے حکمت ہے. وہ الحکیم ہے. قرآن بھی الحکیم ہے. یاسین والقرآن الحکیم. تو جو بات فرمائی گئی ہے وہ برحق ہے. میرے پاس اور آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے قرآن و سنت سے. اچھا اب آگے سنیں. یہ تو میں نے صرف ابھی تک آپ کے سامنے آیت 60 کا وہ حصہ قال ربکم ادعونی استجب لکم. اچھا اب آپ مجھے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت 60 میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی. وہ لوگ جو میری عبادت کے حوالے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین. تو وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پہنچیں گے. اچھا یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی بات کی پھر آگے اللہ اپنی عبادت کی بات کر رہے ہیں. ان دونوں کا تعلق کیا ہے جلدی بتائیں. سر دعا عبادت دعا ہے. بھی تو عبادت ہے. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. کہ عبادت دعا بھی عبادت ہے. تو یہاں اس کو اس لیے لایا گیا ہے کہ لوگوں اللہ سے دیکھیں جب ہمارا توکل اسی پر ہے. کیوں؟ طاقت قدرت اختیار اقتدار اسی کے پاس ہے. آج اگر غزہ میں شہادتیں ہو رہی ہیں بچوں کی بوڑھوں کی عورتوں کی وہ سارے سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جب اللہ کے لیے مریں گے آپ تو اللہ آپ کو سیدھا جنت موت کے بعد پہنچا دے گا. اور جو لوگ ہم دعائیں کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے کہ دامے در میں سکھ نے ان کی مدد کریں. لہذا اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا نہیں جو میرے حکم پر نہیں چلتا دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو. دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ذرا غور کریں کہ کس قدر ٹرمپ کو اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو اس وقت سخت مصیبتوں میں مبتلا ہے. ابھی وہ کیلیفورنیا کا سیلاب ختم نہیں ہوا. ابھی ٹیکساس کا اس کی آگ سب کیلیفورنیا کی ختم نہیں ہوئی. ٹیکساس کا سیلاب ختم نہیں ہوا اور اب وہاں کتنے بڑے مسائل ہیں. اللہ مارے سر ان کو. پلیز آپ ذرا چپ رہیں. اب آپ دیکھیں کہ چائنا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اٹھایا ہے کہ چائنا سے اب وہ خائف ہے اور اب وہ دھمکیاں دے رہا ہے کس کو؟ مجاہدین افغانستان کو کہ میرا یہ اڈے میرے حوالے کرو. اور جی سر. آپ کو پتہ ہے کہ کس ذلت سے وہ نکلا ہے یہاں سے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
سر افغانستان ہی ہے جس نے صحیح جواب دیا ہے ٹرمپ پلیز کو. آپ ذرا چپ رہیں. یہ اس جب میں بات کر رہا ہوں پوری بات سمجھیں, بیچ میں انٹرفیئر مت کیا کریں. تو اللہ تعالی ہر ظالم کو, آپ اللہ کی گرفت میں دیکھیں کیسے آتے ہیں. وہ خود ذلیل ہو رہا ہے, اور یہ حکمران جو اب جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں اس کے جوتے چاٹے, کہ اس نے وہ تبدیل کر دیا وغیرہ وغیرہ. اور تمہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب بھی ظلم ہو تو اس کے خلاف جہاد کرو. اس کی طرف تم جاتے نہیں, طاغوت کے جا کے جوتے چاٹتے ہو. خدا کا خوف کرو. اللہ دیکھیں, آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ کس طرح ذلیل کرتا ہے ان کافروں کو بھی اور ان کافروں کے فالوورز کو بھی. یہ اللہ کی حکمتیں دیکھیں آپ. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. جی نہیں سر. سر جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اللہ تعالی ہمیں اب کسی تکبر میں مبتلا نہ کرے, ہم اس کے بندے اور غلام بن کے رہیں. آمین. یہی انسان کے لیے بہترین چیز ہے. بے کوئی شک. بات آج 60 کے بارے میں؟ شاباش. اب سنیے آج 61. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذرا رب کے کمالات دیکھیے. انسان کبھی غور نہیں کرتا کہ کتنے بڑے احسان. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس نے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور دن کو روشن کیا. ذرا کمال دیکھیں. اچھا, ایک بات بڑی نوٹیبل ہے یہاں, پہلے پوری تفصیل کو سمجھ لیں کہ آپ اس رات کو کیوں اللہ نے اندھیرا بنایا ہو. اب آپ کو پتہ ہے وہ ہارمونز جو اس نیند میں ضروری ہیں وہ اندھیرے میں ہی ہو سکتا ہے. اور کس قدر نیند اہم ہے کہ رات کو نیند نہ آئے تو دن میں کام نہیں کر سکتا آدمی. اور اگر 24 گھنٹے کی رات ہوتی تو انسان کس طرح اپنی ضروریات کے لیے کچھ کوشاں رہتا. تو اللہ رب العالمین نے یہ دو بالکل اپوزٹ, رات اندھیری سکون کے لیے اور دن روشن تاکہ انسان اپنی ساری جو غذائی ضروریات ہیں. بالکل آپ دیکھیں اس دن کا تعلق کس قدر ہے ان پودوں سے کہ فوٹو سنتھسس کے ذریعے وہ باہر سے بھی ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں کہ دن اور رات, اور اس میں توافق کیسی موافقت ہے ہمارے لیے. کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ جلدی بتائیں. تو شکر کیوں نہیں کرتے ہم اس کا؟ شکر ہم پر بھی واجب اور لازم ہے. الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تعالی بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے دن اور رات بنایا. اللہ فرماتے ہیں دیکھیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ کس قدر اس نے دن رات سورج چاند ستارے ہماری خدمت میں لگا دی ہے. اور بڑی پیاری آیت ہے سورہ ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ, میں ضرور تمہیں زیادہ دوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر کی توفیق عطا. آمین. آمین. آمین ثم آمین. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر تم ناشکری کرو گے
تو اس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے. اچھا، اب یہ اللہ جو دن اور رات جس نے بنائی ہے، دن میں ہم کام کرتے ہیں، رات کو سکون حاصل کرتے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ تمہارا پروردگار جس نے تمہاری پرورش کا، تمہاری تخلیق کے سارے بندوبست کیے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، خالق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کی، اور ہر چیز کو پیدا کر کے انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا. انسان، سورج، چاند، ستارے، سب. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. ہمارا 10ویں کی کتاب، عربی کی کتاب میں ایک کہانی تھی. اس میں تھا کہ ایک شخص جو تھا، اس نے دیکھا کہ گھبون جو ہے، یہ آپ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں، گھبون کیا ہوتا ہے؟ گندگی میں رہتا ہے، اور خاص کر ساون کے مہینے میں ہوتا ہے، گوبر میں، پخانے میں. اس نے کہا یار اللہ نے سب چیزیں ٹھیک بنائی ہیں، لیکن یہ کس مرض کی دوا ہے؟ گندگی میں رہتا ہے. اس کو ایک خناق نکل آیا، ڈر نکل آیا، اور وہ موت کے بالکل قریب تھا. بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، کوئی شفا نہیں ہوئی. بالآخر ایک گاؤں، اس کے گاؤں سے ایک حکیم گزرا، تو انہوں نے کہا یار چلے اس کو دکھائی دیتے ہیں. وہ اس کو لے گئے، تو اس نے، حکیم نے کہا کہ اس کو وہ گھون پکڑ کے اور اس کی بناؤ مرہم اور اس کو لگاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے. وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ڈیتھ بیڈ پہ تھا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے بتایا، اس نے کہا میں یہ کہتا تھا کہ وہ بھگون کس کام کا ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی. غور فرمائیں ذرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ تمہارا پروردگار. اس نے کیا کیا بندوبست کیے ہیں میرے لیے، آپ نوٹ کریں. آپ کی ماں باپ میں وہ محبت رکھی کہ جنہوں نے آپ کو اس وقت پالا جب آپ کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ آپ اتنے گندے ہو جاتے تھے. وہ ماں ہے جس کے دل میں اللہ نے اتنی محبت ڈالی کہ وہ صاف کر کے چومتی ہے اسی بچے کو. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو الہ کون ہے؟ وہ رب جو مجھے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو پالتا ہے، اس کا رب ہے. اور انسان پر تو اس کی کرم نوازی کی انتہا ہے. آگے اللہ فرماتے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ کے کس کے پاس جا رہے ہو؟ ان بتوں کے پاس، ان پیروں فقیروں کے پاس جن میں کوئی طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ آیت 61 اور 62 کو دیکھیں گے کتنے پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اس کے بڑے بڑے احسانوں میں سے ایک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں بہترین ساخت پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر اس نے امتحان کے لیے آزادی دے دی کہ چاہو تو ایمان اور عمل صالح کرو، چاہے تو اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر جو مرضی ہے کرو. لیکن بہت بڑی دھمکی ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹ کے تم نے میرے پاس آنا، پھر میں حساب لوں گا تم سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساب پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سے مچھی نکلنا جاتی ہے. آمین. اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک تو آیت 61 62 میں ایک تو ربوبیت کا پہلو ہے. ربوبیت کیا ہے؟ کہ انسانوں کو پالنے پوسنے، ان کی ضروریات کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے. وہ رب ہے جو یہ ساری ضروریات. ایک اور اس میں ہے کہ دن اور رات بالکل مختلف ہیں،
لیکن انسان کے لیے ان دونوں کے اندر بھلائیاں موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں توافق، کہ وہ دونوں موافقت کرتی ہیں انسان کی ضروریات کے اعتبار سے. تو یہ جو ربوبیت کا پہلو ہے، انسان کی کو ساری غذائیں دینا، سارا کچھ اس کی بیماریوں کا، سب کچھ کا بندوبست کرنا، یہ ربوبیت کا ایک پہلو جو ہے، وہ خاص پہلو جو ہے، وہ ربوبیت کا وہ آخرت ہے. کیوں؟ جس انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت ساری اس نے احسان کیے ہیں، ان کا حساب لے گا. یہ آخرت کی دلیل ہے ربوبیت. اور توافق کہ رات اندھیری اور دن روشن، بالکل الٹ، لیکن انسان کے لیے اس میں کتنی ساری سہولیات رکھ دی گئی ہیں. یہ دلیل توحید کی. اب کیسا تنہا فرما روا ہے کہ اس نے ان مخالف دن اور رات دونوں مخالف، لیکن انسان کے لیے کس قدر. تو یہ دلیل ہے توحید کی. کوئی سوال، کوئی چیز، کوئی کلیئر نہ ہوئی ہو، سوال کرو نہ کوئی، ان سے بڑے سوال کر دو. جی اچھا. یہ سر بالکل کلیئر ہے. اچھا، اب آج دیکھا آپ نے کتنے ہدایت کے پہلو ہیں، کس قدر. اچھا، اس پہ ایک چیز آپ ذرا اچھی طرح نوٹ فرمائیں. جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات اویلیبل ہونے تو شکر کرے، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں، مصیبت میں گرفتار کرے تو شکر کرے. کیوں؟ صابر اور شاکر انسان ہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے. بالکل. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اور ناشکری سے بچائے. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے، ہر جگہ اور ہر وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، یہ بتائیں کہ حصول صبر کا ذریعہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے ذرائع بتائے ہیں جن سے استعونوا انسان. بالصبر صلات. جی، استعونی بالصبر صلات. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ نماز کمال کی چیز ہے. پتہ نہیں کتنے اس کے فائدے ہیں، اس لیے بار بار آئے ہیں. آپ دیکھیں برائیوں سے کیا چیز بچاتی ہے ہمیں؟ نماز. کہ جس 5 وقت جس اللہ سے صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں، اگر شعور کے ساتھ مانگ رہے ہیں تو آپ کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے اور نیکی میں سبقت کریں گے. اللہ اکبر. اچھا، اب آ جائیے آیت 63 پر. کمال کی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. اسی طرح سب لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ کی آیات کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی ہدایات. یہ ہیں کہ یہاں آیات کا میں نے بتایا آپ کو معنی، آپ کو آیت کے اندر رہ کے فکس کرنے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے ان احکامات کا انکار کرتا ہے وہ ایسا بدبخت ہے کہ جو شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو وہ کمال کی آیات ہیں قرآن کی. مثلاً سورہ اس میں حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا. کیا آیت ہے ذرا ام عبداللہ جلدی بتائیں. سر میں بتا دوں. جی بتائیں، جلدی بتائیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا لا اللَّهَ. تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جی ان سر. لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو بھلانا آپ اپنے آپ کو بھلانا ہے؟ جلدی بتائیں.
سر جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو پہچانتا نہیں ہے، سمجھ لے اس نے اپنا نقصان کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب اللہ نے بات آپ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اس بات کو الفاظ آپ ٹھیک نہیں استعمال کرتے۔ سنیں، اللہ کو بلانے کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، معرفت ہی نہیں حاصل کی، جیسے آپ نے کہا، لیکن ساتھ ہی اس کا جو نقد نقصان اس کو ہوا، وہ خود بھول گیا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ جب اللہ ہی کو بلا دیا، جس اپنے مالک خالق رازق کو بلا دیا، تو وہ بندہ اپنی شناخت ہی کھو بیٹھا۔ اب وہ بندہ جو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ غلام کس کا ہے، پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ طاغوت کے حوالے ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ کرتا ہے کہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ لہذا اللہ کو یاد رکھنا میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق اور حاکم اللہ ہے۔ جب یہ مجھے پتہ ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں اس کا غلام ہوں۔ جب میں یہ بھول جاتا ہوں تو پھر مجھے پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں ہوں کون، خود میری آئیڈینٹی کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ انسان بہک جاتا ہے شیطان کے پیچھے۔ دیکھیں نا، آج ساری دنیا لعنت بھیج رہی ہے، امریکہ کے کافر لعنت بھیج رہے ہیں اس پر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو نیو یارک کا مسلمان جو تھا، وہ سلیکٹ ہو گیا ہے مسلمان امریکہ میں، اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں جب آئے گا نا نیشن نیو یارک میں اس کو گرفتار کر۔ یہ امریکہ میں ہو رہا ہے، غور کریں ذرا۔ اور ٹرمپ جس کی یہ عزت ہے، اس کے جا کے جوتے چاٹیں ہمارے حکمران، کتنے افسوس کی بات ہے۔ جی سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، تو کذالک یؤفک الذین کانوا بآیاتنا یجحدون، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ اسی طرح بہکائے جاتے ہیں، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے مسلمان، اور آج کا نام و نہاد مسلمان بہکا ہوا ہے، جس طرح کافر بہکے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، اور وہ یہ کہ جو اللہ کی تائید اور نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کو حاصل جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں جہنم اس کا مقدر۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو کبھی کسی چیز کا انکار کیوں؟ اللہ حق ہے اور وہ حق ہی کرتا ہے۔ سنیں جی اللہ سر، کی، جی سر یہ آیات پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، کتنی لیکن موافقت ہے۔ توحید، ڈاکٹر صاحبہ، توحید مضمون ہے قرآن کا۔ جی وہاں سر، سورہ انعام میں بھی توحید بیان ہو رہی ہے، اور یہاں بھی بالکل۔ پورے قرآن میں توحید بیان ہو رہی ہے۔ جی سر، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء۔ اللہ اکبر۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، اور آسمان کو چھت بنا دیے، گنبد بنا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھت حفاظت کرتا ہے نا، تو آسمان کیا حفاظت کرتا ہے؟ وہ جو ریز نکلتی ہیں جو انسان کی جسم میں کینسر پیدا کرتی ہیں، وہ سب آسمان روک لیتا ہے۔ بالکل۔ چھت اس طرح ہے کہ وہ ساری جو لائٹ سورج کی روشنی میں خرافات ہوتی ہیں جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ان کو روک لیتا ہے۔ اور زمین پہ کیسا اللہ نے، آپ دیکھیں، سبحان اللہ، میں نے امریکہ کو دیکھا، یورپ کو دیکھا، افریقہ کو دیکھا، کہ کس قدر اللہ کی یہ زمین کتنی آباد ہے، کتنی برکتوں والی ہے، کس طرح سارے انسانوں کا کھانے پینے کا اسی سے بندوبست ہوا۔ تو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، یہ تو ہو گیا نا
آیات کائنات اب آگے سنیں. سبحان اللہ. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. تمہاری شکل بھی کتنی زبردست خوبصورت بنائی. اچھا، انسان نے جب یہ بنایا نا، وہ انسان جو لوگوں نے بنایا ہے روبوٹ، روبوٹ سر. تو آپ کو پتہ ہے روبوٹ بتانے وقت انہوں نے سارے کمپیوٹر استعمال کر کے کہ اس کو آپٹیمم بنایا جائے، کہ میکسیمم یہ ساری صلاحیتوں سے کام کرنے کی لیس ہو. تو ان کو پتہ چلا کہ انگلیاں نہ بنائی جائیں تو چیز پکڑی نہیں جا سکتی. تو انہوں نے بھی کافی پھر کسی انسان کو کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ساخت عطا فرمائی تھی. غور کریں ذرا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. یہ پہلی آیت کا حصہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، یہ ہے آیت کائنات. اور وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ کیا ہے؟ کون سی آیات ہیں؟ آیات انفس. آیت انفس. اور آگے کا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تیسری بات تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. یہ ربوبیت ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار. اب اس آیت میں مجھے بتائیں، یہ ذالکم جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور جو پیچھے 4 پوائنٹ آئے ہیں، زمین، آسمان، صورتیں اور رزق پاکیزہ. اللہ اکبر، بہت عمدہ، بہت عمدہ. یہ ہے وہ تمہارا رب. اور آگے کا فتبارک اللہ رب العالمین، اور یہ رب ہے کتنی برکتوں والا اور سارے جہانوں کو پال رہا ہے. یہ کیا رب کی تعریف. اور دیکھیں ایک آیت کے اندر کیا چیزیں بیان ہوتی ہیں. یہ قرآن ہی کا کمال ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، ساری کتابوں پر فضیلت قرآن کو ایسی ہے کہ فضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسے اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے اپنی مخلوق پر. یہ قرآن کا کمال دیکھ لیں. مجھے بتائیں کوئی کتاب جو ہے، دنیا کی کوئی کتاب، ساری کتابیں جمع کرتے ہیں، ایک اس آیت جیسا حکمت کی باتیں لے کے آ جائیں. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ بڑا آپ کا تجربہ ہوگا. جو لوگ دیکھیں نا، اگر ہم اس علم سے محروم ہوں تو چاہے ہم پی ایچ ڈی ہوں، ایم فل ہوں، ایم اے ہوں، بی اے ہوں، اسمبلیوں میں ممبر کیوں نہ ہوں، ہم اتنے ناکارہ ہیں جتنا کوئی جاہل ہوتا ہے. یہ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ قرآن ہی آپ کو وہ علم دیتا ہے جو آپ کو انسان بناتا ہے. یہ تھی آیت 64 اور آیت 65 پہ چلتے ہیں. کوئی سوال آپ کا ہو؟ ساری اس آیت میں کتنا پیارے الفاظ ہیں. ذالکم اللہ ربکم، اللہ کا لفظ بھی آیا، ربکم بھی آیا، یعنی تمہارا رب. کتنی اہمیت آئی ہے اللہ کی. پھر اللہ بابرکت ہے، اللہ وہ ذات. 3-4 دفعہ اللہ میڈم آپ کیوں نہیں دیکھتی کہ پیچھے رزقکم من الطیبات ہے، وہ رب ہی ہے، اس لیے رب کا نام آیا ہے. کبھی غور کریں قرآن کس طرح کھول کھول کے ہمارے سامنے اور بالکل اپروپریٹ لفظ لاتا ہے. رب کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے. اللہ آگے سنیں، آگے غور کریں، ہوش میں آئیں. هو الحی، وہ زندہ جاوید ہے، ہمیشہ زندہ ہے. اور آیت الکرسی میں آپ پڑھ چکے ہیں، لا تأخذوا سنۃ ولا نوم. سر جی کسی کا سپیکر کھلا ہے، پلیز بند کروائیں. جی کسی کا مائک کھلا ہے، بند کروا دیں. اوے احمق، مائک بند کرو. جی اب بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ وہ الحی، وہی زندہ جاوید ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے.
لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے، معبود ہے تنہا جو الحی ہے۔ فادعوہ، لہذا تم اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے۔ آپ یہاں بڑے غور سے سنیں، اگر دین بندوں کی طرف سے ہے تو اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر دو، صرف اسی کے لیے اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے دین کا لیا جائے تو فرمانبرداری ہوگا۔ دو اپوزٹ معنی ہیں، بندوں کی طرف سے اطاعت اور اللہ کی طرف سے فرمانبرداری، تو اسی کے مخلص فرمانبردار بنو، یعنی کوئی بھی نیکی کرو، کوئی بھی ہر کام اچھا کرو تو اسی کی رضا کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں، پہلے کہا هو الحی، پھر کہا لا الہ الا ہو، پھر کہا فادعوا مخلصین لہ الدین۔ اب یہ ساری صفات کس میں ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں، سارا شکر اس کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ ذرا تان ٹوٹی ہے کیسی زبردست، دیکھیں آپ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سر جی، کیا کہنے، کیا کلام ہے میرے رب کا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کاش ہم سمجھ کے پڑھے نا، یقین مانے آدمی جھوم جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کوئی اور کتاب دنیا کی نہیں ہے جو اس طرح چیزوں کو کھول کے بیان کرے کہ انسان کہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک بے شک۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کہے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس رب العالمین کی تو احسان ہے، اسی کی تو شکر ہے، اسی کی تو تعریفیں ہیں۔ کیوں؟ ان ساری خوبیوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ سر شکر کا اصل معنی کیا ہوگا؟ اچھا بڑے غور سے سنیں ذرا آپ، سب سے پہلے شکر کہاں ہوگا؟ سب سے پہلے بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ سر سب جب ہم سے اللہ کی اب معرفت دیکھیں گے اور اللہ کی طاقت دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ شکر، سب سے پہلے تو اس بات کا شکر آپ ہوگا کہ میری اللہ بات سنیں، یہ جو آپ ادھر ادھر یہاں کر رہے ہیں نا، پہلے سنیں۔ سب سے پہلے دل جو ہے انسان کا، وہ شکر کے جذبات سے لبریز ہے۔ وہ کیا ہے کہ میرے رب کے میرے اوپر کتنے احسان ہیں۔ دل اصل جگہ ہے، شکر صبر دل سے، تو دل میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا اب کتنا بڑا محسن ہے۔ جب دل ان جذبات سے بھرا ہوا ہوگا نا تو زبان پہ الحمدللہ کا لفظ آئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ پہلا شکر دل کا، دوسرا زبان کا، اور تیسرا اور بڑا عمل کہ شکر یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال۔ تو شکر دل کا، شکر زبان کا، اور شکر عمل، یہ ہے تین شکر۔ اب سمجھ آئیے؟ جی سر۔ سر اگر پہلے دو شکر تو کرتے ہیں لیکن وہ تیسرا والا نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ شکر کاری نہیں رہے، اس کا مطلب دل میں بھی، اگر دل میں سچا شکر کے جذبات ہیں تو عمل تو لازمی کریں گے آپ۔ اگر یہ تیسرا بندہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے دو شکر بندہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آتے ہیں، چلتے ہیں آیت 66 پر۔ اللہ کے رسول سے کہلوا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کل اے اللہ کے رسول اعلان کرو، انی نہیتو، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو آگے اعلان کرو کہ سوائے اللہ کے میں دوسروں کو پکار ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اور خاص کر کب؟ لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل اور نشانیاں آ چکی ہیں۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو بتایا گیا، قرآن میں بتایا گیا،
آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ آیات آ گئی ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور میں کوئی طاقت، قدرت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، خالق اللہ ہے۔ اور اللہ کے پھر ایک اور مزید اعلان سنیں، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور نبی کا ان اسلم لرب العالمین، کہ میں مطیع اور فرم بردار بن جاؤں۔ کس کا؟ صرف رب العالمین کا۔ یہ ہے اس مخلص اللہ الدین کا تشریح، کہ انسان فرم بردار بن جائے۔ کس کا؟ رب العالمین کا، جو سارے جہانوں کا پالنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا رازق ہے۔ کیسا اعلان ہے جو آپ کو اور مجھے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کو بات اس لیے حکم دیا جا رہا ہے، نبی تو کرتے ہی کرتے ہیں تاکہ امت بھی یہی کام کرے۔ کیا بس کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ میں نے آپ کے سامنے آیت 66 پڑھی ہے اور ٹائم ختم ہو رہا ہے، 4-5 منٹ ہیں۔ آپ جتنے سوال چاہیں کر لیں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے۔ شاباش۔ یا کوئی بھی سورہ، جو سورہ زیر مطالعہ اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ سر یہ جب تک ہم قرآن پاک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اسی لیے ڈاکٹر ساری صاحبہ، تباہی ہو رہی ہے۔ آگے قرآن بار بار آپ صرف پڑھنا اور سمجھنا نہیں، سمجھ کر غور و فکر کرنا۔ اور اور یہ عمل کرنا۔ دیکھیں، غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتنا غور کریں کہ ہمیں صاف سمجھ آ جائے کہ یہ قرآن کی بات ہی اعلیٰ اور عرفہ پکی اور سچی ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے افلا تتفکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ آپ دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لیں، آپ کو ایک چیز بالکل سمجھ آئے گی کہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے، اور دنیا نے جو کچھ کیا ہے وہ باطل ہے۔ دنیا سسک رہی ہے۔ اب اس اللہ کو چھوڑ کر، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اتباع نہ کر کے، جو اس وقت دنیا میں فساد ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں آخرت، یہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کوئی کونا دنیا کو جو سکون سے، کیونکہ اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، سکون اللہ کی اطاعت میں ہے۔ بالکل سر، ہر گھر پریشان ہے، کسی گھر میں سکون نہیں ہے، اس لیکن لیے کہ ہم سمجھ اللہ تعالیٰ انسان کو کی نہیں آ رہی۔ عبادت نہیں کر رہے۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ کل ہم آیت 67 سے شروع کریں گے، اور دعا کرتے ہیں سب سے پہلے ان مجاہدین کے لیے جو غزہ میں لڑ رہے ہیں، ان فلوٹیلا کے لوگوں کو جو آج اریسٹ ہیں یہودیوں کی، اور خاص کر ہمارے محسن سینیٹر مشتاق، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو آمین جنت ثم آمین۔ الفردوس میں داخل کرے، اور ان کی یہ تمنا پوری ہو کہ وہ نماز وہاں پڑھیں۔ آمین۔ اور میں نے آپ کو آمین ثم وہ آمین۔ ساری آیات بھیجی ہیں، ہر ایک کو مل چکی ہوں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہے کہ تمہارے تعلقات اہل کتاب اور کافروں سے کیسے ہونے چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ کتنی برحق ہے۔ آپ جی خود سر۔ پڑھیے، جتنے لوگوں کو بھیج سکیں بھیجیں، کیونکہ آج جو گمراہ لوگ ہیں وہ اللہ کی کتاب کی مس انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کا اور میرا فرض ہے اور فرض عین ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے کتنی بڑی رسوائی ہے۔ لہٰذا آپ کو یقیناً مل چکیں گے، اور جس کو نہیں ملے ابھی مجھے فون کرے، ابھی اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجیں، میں ابھی بھیج دیتا
مل گئے ہیں جی. جی سر جزاک جی اللہ مل خیر گئے سر، مل گئے ہیں سب کو. ہاں لیکن ان کو اپنے تک نہ رکھیں پلیز. آپ کا فرض ہے کہ سارے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اس حوالے سے. جی سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں سب کو توفیق دے عمل کی، اور ان کے لیے سارے لوگ مل کے دعائیں کریں جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوا ہے. اللہ پاک ان آمین کو اپنے حفظ و آمین. امان میں جزاک رکھے. اللہ. جزاک اللہ. سر آمین. ایکچولی سر بات یہ ہے کہ یہ آخری جو آیت ہے نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں مجھے روک دیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت پہ. تو سر ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم آج کل کے مسلمانوں کا خاص کر کہ نعوذ باللہ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ناظرہ کے طور پر، لیکن یقین کریں سر عمل اتنے ہمارے مختلف ہیں نا، شیطانی عمل ہے یا پتہ نہیں کیا ہمارے میں کیوں نہیں اثر وہ کرتا جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے اوپر منہ پہ دے ماری جاتی ہیں نمازیں اور قرآن، جیسے ہم عمل کر رہے ہیں عمل ہمارے بالکل مختلف. آپ ذرا غور سے سنیں، یہ سب نتیجہ ہے قرآن کو بغیر سوچے سمجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اگر ہم نہیں استعمال کریں گے تو قرآن اور سنت دونوں لازم ہیں اس کے لیے. اور آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اور وہ ہمارے لیے قرآن نے نمونہ بتایا ہے. اس کے مطابق چلیں گے قرآن و سنت کو سمجھ کے تو انشاءاللہ مسائل نہیں ہوں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ اللہ پاک سب ہمیں کو توفیق دے سر. ہم عمل بھی ویسے ہی کریں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمانڈ ہے اور صحابہ کرتے رہے.